अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से आज 5 सबसे अहम ज़राइयों के बारे में बात करेंगे कि जो कि आपके प्रोफेशनल करियर का सबब बन सकता है। ये इंतहाई अहम ज़राए हैं और बिल्कुल जेन्युइन हैं, इसमें किसी किस्म के दो नंबरी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ लोग जो फेल हो जाते हैं उसकी सबसे मेन वजह यह है कि वो एक तो वो कंसिस्टेंट एक काम को जारी नहीं रखते इन ऑनलाइन ज़राए में, और दूसरा ये कि वो हार्ड वर्क नहीं होते, और तीसरे नंबर पर उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो जाता है। और जो चौथे नंबर पे सबसे अहम ज़रिया है वो ये है कि अमूमन जब हम कॉलेज यूनिवर्सिटी से फारिग होकर तो हम ये समझते हैं कि हमने तो पढ़ाई मुकम्मल कर ली और अब बस ये है कि सिर्फ पैसे कमाना है, जॉब करना है या बिज़नेस करना है। हालांकि ऐसे नहीं है। जो प्रैक्टिकल काम है वो आपके यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाद ही शुरू होता है। जब आप फील्ड में इन होते हैं तो आपका असल लर्निंग उसी वक्त शुरू होता है। कॉलेज यूनिवर्सिटी के जो डिग्री है तो सिर्फ डिग्री है, जिसके बारे में इशफाक अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया है कि ये तो सिर्फ आपके डिग्रियों की रसीदें हैं। ये जो डिग्रियाँ हैं ये तो आपके तालीम की रसीदें हैं। तो ये 4 चीज़ें आपने ज़िंदगी के किसी भी शोबे में अपने आप को कामयाब करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसको बरकरार रखें। हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी यानी काम को बरकरार रखें, और तीसरे नंबर पर सब्र, यानी जो भी काम है उसमें सब्र आजमा होता है। उसमें सबसे पहले बहुत सारे मुश्किलात होते हैं। पहले अर्निंग नहीं होता, आप कमा नहीं सकते, सिर्फ आपको काम करना होता है। और आखिर में ये है कि आपने लर्निंग करना है, यानी जो भी काम शुरू करें ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से साथ साथ आपने लर्निंग भी शुरू करना है उसी काम के हवाले से। आप पढ़े, उसको सीखे, ढूंढे इंटरनेट को। दुनिया का सबसे बड़ा उस्ताद इंटरनेट है, अगर कोई इसको सही तरीके में समझना सीखे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन पर क्लिक करें ताकि आने वाले हर वीडियो से आप अपडेट रहें। तो दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ कि जो सबसे अहम सबसे पहला ज़रिया है ऑनलाइन अर्निंग वो है आर्टिकल राइटिंग। आर्टिकल राइटिंग जो है ये इतना मुश्किल काम नहीं है। हम तो सिर्फ ये कहते हैं कि आपका ग्रामेटिकल राइटिंग 100% दुरुस्त हो, हालांकि ऐसा नहीं है। लिखने का अलग एक अंदाज होता है। अमूमन आपने अखबारों में पढ़ा होगा कि जो राइटर हैं, जो कॉलम लिखते हैं, उसके लिखने का जो सेंटेंसेस हैं, जो फ़िक्रे वो लिखते हैं, वो ग्रामेटिकली ज़रूरी नहीं है कि वो 100% दुरुस्त होते हैं। उसमें ग्रामेटिकली कई गलतियाँ होती हैं। लेकिन जो सबसे अहम बात है कि उसके जो लिखने का अंदाज़ होता है वो अट्रैक्टिव होता है, आप पर असरअंदाज होता है। एक तो जिस काम के बारे में आप आर्टिकल लिखते हैं उस हवाले से आपके पास नॉलेज होना चाहिए। दूसरा, जब आप मुसलसल लिखते हैं तो एक टाइम ऐसा आएगा कि आप एक बेहतरीन राइटर बन सकते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया कि ये सारी बातें सब्र आजमा हैं। 5-6 महीने आप मुसलसल एक काम पे मेहनत करें, कोशिश करें, तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि आप एक अच्छा राइटर बन सकते हैं। और फिर राइटर जब बन जाए तो उसके लिए मैं 5-6 वेबसाइटें बताना चाहता हूँ जिसमें हब पेजेस हैं। मैं साथ साथ तो साइट पे शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। hubpages.com है, squado.about.com है, ehow.com है, और उसके साथ ही आप फाइवर और अपवर्क पे भी अपना अकाउंट बनाइए ताकि उस पर भी आपको काम मिल सके। और अगर आपको जो पहले साइट मैंने बताई हब पेजेस, about.com, स्क्वेडो, इन पे जो आप आर्टिकल लिख ले, आपका जब सेल आउट हो जाए तो यही जो आर्टिकल आप फाइवर पे एज ए रेफरेंस शो कर सकते हैं कि मेरे ये आर्टिकल, इतने आर्टिकल मैंने सेल आउट किया इस वेबसाइट पे। आप मेरा प्रोफाइल चेक कर सकते हैं। लेकिन बात ये फिर वही है कि ऐसा नहीं है कि आप इंटरनेट पे बैठ गए और आप फ़ौरन कमाना शुरू करें। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ जो कि सबसे अहम है कि इंटरनेट पे जो भी काम है वो इंटरनेशनल मार्केट की कंपटीशन है। यानी जब आप इंटरनेट पे जाए, कोई पैसे किसी भी फील्ड में आप पैसा कमाना चाहें तो आप इंटरनेशनल मार्केट को कम्पीट कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मार्केट का मुकाबला कर रहे हैं। आप किसी एक सिटी में काम कर रहे हैं, किसी भी काम के हवाले से आप उसी शहर को कम्पीट कर रहे हैं, उसी शहर का कि जो आपके कंप्यूटर है उसका मुकाबला करें। लेकिन जब आप इंटरनेट पे आ जाए तो आप पूरी दुनिया का मुकाबला करने के लिए निकल आए। तो आपके जो आर्टिकल है उसमें क्वालिटी होना चाहिए,
لیکن یہ ساری باتیں تبھی ہوتی ہیں جب آپ مسلسل پریکٹس میکس دا مین پرفیکٹ. آج کے جو جتنے بھی ذرائع میں بتا رہا ہوں یہ سارے جینین ہیں، اس وجہ سے آپ ایک پروفیشنل آن لائن کام کا ایک پروفیشنل بندہ بن سکتے ہیں. لیکن یہ چیزیں سارے صبر آزما ہے، ہارڈ ورکنگ ہے، اس میں آپ کو لرننگ کرنے کی کوشش کرنی پڑے گی. اور پھر انٹرنیٹ پہ ایسے ذرائع ملتے ہیں کہ آپ کو سب کچھ سکھاتا ہے اگر آپ کوشش کریں. دوسرے نمبر آن لائن ٹیچنگ ہے. آن لائن ٹیچنگ میں اگر آپ کے پاس سکل ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا آتا ہے، لیکن وہ بھی ساری چیزیں آپ انٹرنیٹ سے ہی سیکھ پا سکتے ہیں. یعنی آپ کسی بھی فیلڈ میں سپوز آپ کے کسی سافٹ ویئر پہ کمانڈ ہے، اسی سافٹ ویئر کے بارے میں آپ ویڈیو بنائیں تو میں چند ویب سائٹیں آپ کو بتاتا ہوں، اسی پہ وہ ویب سائٹیں اپلوڈ کریں. اور پھر یہ ہے کہ آپ کے جب تک لوگ آپ کے جو کورسز ہیں وہ سیل کرتے رہیں، آپ کے اسٹوڈنٹ بنتے جائیں گے، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ آپ کو پیسے بھی ملیں گے. آن لائن ارننگ کا بہترین ذریعہ ہے. اس میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ یو ڈمی ہے، شاید آپ نے نام سنا ہوں، میں ساتھ میں شیئر بھی کر رہا ہوں ان ویب سائٹوں کے نام. یو ڈمی ہے، بہت بڑا پلیٹ فارم ہے آن لائن ٹیچنگ کے لیے. اس پہ آپ جب بھی آپ آن لائن کورسز بناتے ہیں تو آپ کیمپٹ ایشیا کے ذریعے یا دوسرے اس طرح کے ویب سائٹ ہے اس کے ذریعے آپ کوالٹی ریکارڈنگ اپنے سافٹ ویئر کے بنائیں، ویڈیو بنائیں. اور پھر یو ڈمی پہ اسی طرح دوسرے نمبر پہ کوڈ اکیڈمی ہے، لنڈا ہے، کورسا ہے. یہ چند ویب سائٹیں، لیکن اس میں جو سب سے ٹاپ پہ ہے وہ یو ڈمی ہے. اور ساتھ ہی آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ اچھا کورس بنا لیں تو آپ تھوڑا سا خرچہ کریں، فیس بک پہ آپ اپنے کورس کی ایڈورٹیزمنٹ کریں، اس کا ایک چھوٹا سا انٹروڈکشن بنائیں، اور اس انٹروڈکشن کو اپنے کورس کے حوالے سے فیس بک پہ ایڈورٹائز کریں، فیس بک پہ اس کی مشہوری کریں اپنے پیج سے یا اپنے یوزر نیم سے. تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس کا پھر فی بھی رکھیں. اگر آپ منیمم 1500-2000 فی رکھیں تو آپ کو بہت زیادہ لوگ آپ کے کورس کو پرچیز کریں گے، آپ کے اسٹوڈنٹ بنیں گے. تو اسی طرح آپ کا آن لائن ارننگ کا ایک اہم ذریعہ. ورڈ پریس تھوڑا سا بلاگر کے حوالے سے، بلاگر سے تھوڑا سا ٹیکنیکل ہے، تھوڑا سا آپ یہ محنت اس پہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. بلاگر اتنا وہ نہیں ہے، لیکن ان دونوں آسان ہیں، مشکل نہیں ہے. آپ ایک بلاگ بنائیں اور اس کو باقاعدہ انٹرنیٹ پہ لائیے، اور آپ کے پاس جو سکل ہے جو کچھ آپ کے پہ اس میں شیئر کریں. ڈیلی بیس پہ 1-2 پوسٹ بنائیں. میرا بھی ایک بلاگ ہے freelancing.com، freelearningscenter.com کے نام سے. اس میں کافی کورسز ہیں، ورڈ پریس ہے، یوٹیوب ہے، اور اس کے علاوہ PHP اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر ہے، ٹیلی اور کوئک بک اور MS آفس، ورڈ ایکسل بھی ہیں. یہ سارے کورسز میرے اس freelearningscenter.com پہ موجود ہیں، آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں. تو آپ یہ بنا کے پھر اس کے بعد اس کو ایڈسنس کے ساتھ آپ اس کے وہ کریں، شیئر ایڈسنس کے ایڈز اس پہ چلائیں. ایڈسنس کا اکاؤنٹ کس طرح بنتا ہے وہ پھر کسی اور لیکچر میں بتاؤں گا. تو جتنے لوگ آپ کے سائٹ پہ جائیں گے آپ کو پر 1000 ویو کے $1 ملتا ہے. یہ ایک ایوریج ہے، ضروری نہیں کہ اس طرح ہو اس میں، کیونکہ مختلف کنٹری کا مختلف ریٹ ہوتا ہے. اور اس کے بعد جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ ہے یوٹیوب. یوٹیوب ایک بہت بڑا پلیٹ فارم بنا ہے. یوٹیوب پہ لوگ ایک مہینے میں 3-3, 4-4, 5-5 ہزار ڈالر کماتے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی ٹائم دیا ہے. ایسے راتوں رات 4-5 لاکھ 4-5 ہزار ڈالر نہیں بناتے. انہوں نے 4-5 سال 8 سال لگائے ہیں، اور وہ ڈیلی بیس پہ ایک ویڈیو بناتے ہیں اور یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. انہوں نے 1000, 800, 500, 1500, 2000 ویڈیو بنائے اور کنسسٹنٹ اس کو رکھا، اس کام کو جاری رکھا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر آپ ڈیلی بیس پہ 2 سے 3 گھنٹے نکالیں یوٹیوب کے لیے، ایک ویڈیو بنائیں، اس پہ اپلوڈ کریں، مختلف پلے لسٹ بنائیں. ایک پلے لسٹ پہ آپ کوشش کریں کہ 60, 70, 80 تک ویڈیو آپ کے ہونے چاہیے. پھر دوسرے فیلڈ میں ایک ہی چینل، کوشش کریں کہ ایک ہی چینل کو ڈیولپ کریں، اور آپ کو فوری طور پر 10,000 ویور کے بعد آپ کو مونیٹائزیشن دیتا ہے. تو یہ بھی آن لائن ارننگ کا ایک انتہائی اہم اور اچھا ذریعہ ہے. عموماً اسٹوڈنٹ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہم جب کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوتے ہیں تو نہ ہمارے پاس کاروبار کرنے کا پیسے ہوتے ہیں عموماً، اور نہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس مارکیٹ کا سکل ہوتا ہے کہ بغیر پیسے کے ہم کوئی کاروبار کریں.
تو سب سے اہم بات یہ ہے جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ کالج، یونیورسٹی اور اسکول لیول پہ بھی میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اسکول لیول سے ہی آپ یہ آن لائن ارننگ، آن لائن کام سیکھنے کے ذرائع کو ڈھونڈیں، اس پہ کوشش کریں، ابھی سے اپلائی کریں، کیونکہ جب آپ کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوں گے تو پھر آپ 1-2 سال لگائیں گے، 3 سال لگائیں گے، پھر آپ آن لائن ارننگ کے سائٹ پہ آ سکتے ہیں۔ تو میں آپ کو سجیسٹ کرتا ہوں، میرا یہ آپ سے مشورہ ہے کہ اسکول لیول سے ہی آپ پارٹ ٹائم کچھ نہ کچھ سیکھنا شروع کریں، پریکٹیکل کام سیکھنا شروع کریں، یہ آپ کی کامیابی کا سبب بن سکتا ہے۔ ادروائز ہم بھی جب یونیورسٹی سے فارغ ہوئے، ماسٹر کی ڈگری لے کے، اس کے بعد جب مارکیٹ میں آئے تو مارکیٹ میں ہمارے پاس پریکٹیکل کچھ نہیں تھا، تو آپ یقین کیجئے کہ ہم اپنے ڈگریوں پہ بھی شرماتے، کیونکہ ہمارے پاس اسکل تھا نہیں۔ آپ چاہے جتنے بھی کانفیڈنٹ کیوں نہ ہو، لیکن جب آپ کو کمپیوٹر پہ کام کرنا نہیں آتا، آپ کسی آفس میں جائے، وہاں پہ کمپیوٹر آپ کو بٹھائے، آپ کے پاس کسی قسم کا اسکل نہ ہو۔ اب تو دور ایسا آیا ہے کہ بالکل ڈیجیٹل ورلڈ ہے، یعنی آپ کے کمپیوٹر پہ فل کمانڈ ہونا چاہیے، آپ کے پاس اسکل ہونا چاہیے۔ اپنے ڈگری کے حوالے سے آپ نے پہلے ہی اسکول لیول پہ اپنا ایک فیلڈ سجیسٹ کرنا ہے۔ بیسک جو کورسز ہے، ورڈ، آفس، ایکسل، اور آج کل تو موبائل کا دور ہے، یہ ساری چیزیں موبائل پہ بھی ایپس میں موجود ہے۔ تو میں آپ کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اسکول لیول، کالج لیول یا یونیورسٹی سے لیول پہ ہی آپ پارٹ ٹائم کوئی کام سیکھیں۔ یہ جو فری لانسنگ کے، انٹرنیٹ آن لائن ارننگ کے میں نے جو ذرائع بتائے، اس کو آپ سیکھیں، کوشش کریں، ابھی سے اپنے آپ کو پریکٹیکل بندہ بنائیں۔ کیونکہ یہ ٹائم جب آپ کا یہ قیمتی ٹائم جب گزر جائے تو بعد میں آپ پچھتاؤیں گے کہ میں نے تو سارا ٹائم ضائع کیا، اب میں کیا کر سکتا ہوں۔ تو ابھی سے آپ آن لائن ارننگ، آن لائن کام کے حوالے سے اپنے آپ کو، آج کل اکیڈمیاں بھی کھلی ہے، بلکہ اکیڈمیوں سے زیادہ میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ آن لائن یوڈمی پہ کورسز بھی ملتے ہیں۔ یوٹیوب سب سے بڑا پلیٹ فارم ہے، اس پہ آپ جو بھی کورس ڈھونڈنا چاہیں آپ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ اور کالج، یونیورسٹی، اسکول لیول پہ بندہ انرجیٹک ہوتا ہے، جب اس سے فارغ ہو جائے تو آپ کا حوصلہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، پھر بعد میں لوگ بھی آپ کو تانے دیں گے کہ آپ نے ماسٹر کی ڈگری لیا ہے اور آپ کو جاب نہیں ملتا، یہ بہت ہی برا لگتا ہے بندے کو۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ پہلے سے اس فیلڈ میں آ جائیں جس میں آپ نے بعد میں یونیورسٹی کے بعد جانا ہے، تو ابھی سے آپ انٹر ہو جائیں، ابھی سے سیکھنا شروع کریں، ابھی سے کمانا شروع کریں۔ حلال رزق کمانا تو عبادت ہے، اس میں کون سی بری بات ہے؟ جب بعد میں آپ پچھتاویں گے، آپ کو کچھ کرنا نہیں آتا، آپ تکیں گے، آپ دکے گائیں گے، تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ابھی سے آپ اس فیلڈ میں آ جائیں۔ اس میں پیسہ بھی ہے، لوگوں نے ٹک ٹاک پیسہ کمایا ہے، لوگوں نے اپنے مستقبل کا ایک اہم ذریعہ بنائے۔ یہ جو 5 ذرائع میں نے بتائے، یہ اس میں کسی ایک فیلڈ کو آپ سجیسٹ کریں، اس پہ کوشش کریں، 5-6 مہینے فل ایفرٹ کریں، تو کامیابی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کامیاب ہو جائیں گے، میں آپ کو یہ ضمانت دیتا ہوں۔